نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت یاد آؤں گا ہر شخص کو جب میں نہیں ہوں گا، بہت یاد آؤں گا ہر شخص کو جب میں نہیں ہوں گا، مگر فن ہے میرا موجود تو میں کب نہیں ہوں گا۔ سحر پھوٹے گی آخر جگنوؤں سے میرے حرفوں کی، سحر پھوٹے گی آخر جگنوؤں سے میرے حرفوں کی، یہ ہوگا پر ہوا جب اس طرح تب میں نہیں ہوں گا۔ میں سب سے پہلے تو آپا طاہرہ اور رضوان حدیث صاحب کا، اور پھر ڈاکٹر غضنفر مہدی، احسان کبریہ صاحب، پروفیسر اقبال کوکب صاحب اور میری بہن زیب النساء۔ میرے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزار جاتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے بیگم نجمہ حمید تھی کہ جنہوں نے زندگی اس شان و شوکت کے ساتھ گزاری کہ شاعر نے ان کے لیے جب کہا کہ جیو کچھ ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یار۔ اور میرا تعلق جو ہے، سچی بات ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آپا نجمہ حمید اور آپا طاہرہ اور زیب کو میں نے تب سے اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ دیکھا، کیونکہ میری والدہ جو تھی، خواتین کو نہیں پتا کہ اس شہر کی پہلی لیڈی کونسلر تھی، ایک ہی سیٹ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی مقابلہ ان کا نواب کالا باغ کی رشتہ دار سے ہوا تھا اور ڈسکوالیفائی بعد میں کر دی گئی۔ اور میرے والد صاحب فاطمہ جناح کے تجویز کنندہ تھے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں تھوڑا سا، کیونکہ آپ کی پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو میرے والد صاحب، میرے جو دادا تھے، وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے دوستوں میں سے تھے۔ میں اس لیے بتایا آپ کو کہ آپا نجمہ حمید سے میری کیونکہ مسلم لیگ سے وابستگی تھی، اور میں نے انہیں ہمیشہ آپا طاہرہ اور زیب کو کام کرتے دیکھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ایک پھپھی کی طرح کردار ادا کیا۔ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں تیری پھپھی ہوں، اور حقیقتاً میری 3 پھپھیاں انڈیا میں رہ گئی تھی، وہیں بہت ہو گئی تھی، تو میں ان کو بھی پھپھی کا درجہ دیا کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مجھے ابھی یاد ہے کہ وہ اتنے کام کی خاتون تھی کہ میں ایک بار دوست کی ٹرانسفر کرانے کے لیے شاید 1900 مجھے تو اب سال بھی یاد نہیں، 88 یا 79 کی تھی، تو میں گیا تو مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا، آرام کر رہی تھی، اور مجھ سے کوئی الحمدللہ ایسی بات نہیں تھی تو مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی جہاں آرام کرنے کے لیے، اور بڑی شفقت سے کام کیا۔ میں نے جب بھی ان کو کوئی کام کہا، پھر میری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ میرا پڑوس ان کے پڑوس کے ساتھ بن گیا، اور میں نے ان کو مسلم لیگ کی تحریک میں اس وقت بھی دیکھا کہ جب میں ایک بار کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، نواز شریف صاحب کراچی کی جیلوں میں تھے، تو یہ بیچاری ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد ایک چکر لگاتی تھی۔ مجھے ابھی تک وہ لمحہ نہیں بھولتا جب میں نے ان کے پاؤں میں مٹی دیکھی اور کپڑے بغیر استری کے سمجھ لے دیکھے۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو بہت کم لوگ دیا کرتے ہیں، اور وہ ان کی محبت میں صبح جاتی تھی، ان سے ملتی تھی، اور اسی شام کو واپس آتی۔ تو اس دن میں میری بیگم بیٹھے تھے، ہم نے بڑی دیر اکٹھے وقت گزارا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں کروں، لیکن وہ ہمیشہ اتنا پیار کرتی تھی۔ اور میرے ساتھ تو یہ تھا کہ ایک پھپھی اور بچے کے علاوہ ایک ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ بھی ڈیویلپ ہو گیا۔ ان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپا طاہرہ مجھے فون کرتے تھی، اور میں یقین کریں گھر بھی ساتھ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی خاتون ہے کہ شاید کوئی بڑے عرصے کے بعد اس شہر میں شاید کوئی پیدا ہوگی۔ میں سچی بات ہے اپنی ماں سے بھی بڑا درجہ اس لیے دیتا ہوں کہ میری ماں نے تو پھر سیاست ہی چھوڑ دی۔ ہاں، ایک خاتون ہوتی تھی بیگم محمود اعظم بیگم، اس کے بعد اگر اس شہر میں، اور بیگم نجمہ حمید نے اس شہر میں سیاست کو وفاداری میں فروغ دیا۔ انہوں نے پیار محبت کا درد دیا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بڑی مسکراہٹ سے ملی، اور میری اتنی عزت کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار شیخ رشید صاحب ملنے گئے، ان کو بڑی پرانی بات ہے، جب وہ وزیر ہوا کرتے تھے، تو مجھے کہتے تو باہر بیٹھو، میں اندر سے آپا سے ملا۔ مجھے یاد ہے جب انہیں پتہ چلا
میں حلفاً بتا رہا ہوں کہ جمال ناصر ان کی گاڑی میں بیٹھے، آپ یقین کیجیے ننگے پاؤں باہر آ گئے، شیخ رشید حیران رہ گیا یار اتنی عزت ہوتا تم اس کو باہر بٹھا کے آ گئے ہو۔ خیر انہوں نے مجھے پھر لے جایا اور شیخ رشید کو دن پتہ تھا کہ میری آپا کتنی عزت کرتی ہے۔ بہرحال میں اس لیے بڑے اداس بھی ہوں، سچی بات ہے تکلیف میں بھی ہوں کہ میں اپنی پھوپھی سے محروم ہو گیا۔ اور میں جب جاتا تھا میری بیگم جاتی تھی، میری بیگم کو ہمیشہ اپنی بہو کہتی تھی اور میری بیگم بڑی خوش ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اگر بہو کہتے اور بڑا پیار بھی کرے اور بڑا وہ بھی کرے، وہ ساری فیملی ان کی بڑی ایک فین بن چکی تھی۔ اور حقیقتاً ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، میں کہنے کو تو بہت کچھ کہتا چلا جاؤں تو یقین کریں میرے پاس وہ ختم نہیں ہوں گے الفاظ، لیکن کیونکہ وقت کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ برس گئے ہیں جو بادل برسنے والے تھے، برس گئے ہیں جو بادل برسنے والے تھے، یہ شہر آپ کو ترسے گا آب تر کے بغیر۔ اور وہ ایک اور شعر تھا بڑا خوبصورت سا کہ ہم بہرحال کہ وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب ایک شہر کی صورت جہاں میں پھیلا ہوا ملے گا، رہے خدا کے سپاہیوں کی دعاؤں میں رجا ملے گا، ستیزہ گاہ میں جان لڑاؤ وہاں وہ تم سے آ ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد آپا نجمہ حمید دل میں رہیں گی انشاءاللہ۔ لوگ بھولتے نہیں، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھولنے والی نہیں ہوتی ہیں، اور میں تو بہت ان کو جب تک میرا آخری سانس ہے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس، اور خاص طور پہ یقین کریں انہوں نے دیکھیں سیاست میں ہونے کے باوجود تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ریاض اپنا رضوان بھائی ہیں، ہمارے عمر بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، اور ان کو ایک ایسے باعزت معاشرے کے مقام پر پہنچایا کہ وہ جہاں جہاں بھی اپنی جگہ پر قائم ہے بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن جن کے بزرگ میری والدہ سمیت چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور تو کہاں جائے گا کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، تو کہاں جائے گا کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب شب، ہم تو کل خواب عدم میں شب